السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ محترم جناب صدر، ذمہ داران جامعہ، علماء کرام، مجھے جس موضوع پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ فرض منصبی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سے 3 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فرض منصبی کا جو احساس ہے، اس احساس کو کیسے ہم محسوس کریں، پہلی بات۔ دوسری بات انشاءاللہ یہ کرنا چاہتے ہیں کہ فرض منصبی کی جو ذمہ داری ہے اس کو کس انداز میں ادا کریں، اور تیسری بات یہ کریں گے کہ اگر ہم نے اپنے اس ذمہ داری کو نہیں محسوس کیا تو اس کا وبال کیا ہوگا، یا اگر کیا تو اس کی نعمتیں کیا ہوں گی۔ تینوں باتیں ہم کریں گے، اور بہت ہی ہم پریکٹیکلی باتیں کرنا چاہتے ہیں جس سے آپ روزانہ ہمارا عمل ہوتا رہتا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے، اور اس کی ایک بنیادی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہیں، اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اور خاص کر علماء کرام کا انتخاب کیا ہے۔ اس کو ہم اپنا شرف سمجھ کر کے یہ کام کریں۔ پہلی بات، یہ احساس پیدا کیسے ہو، کیونکہ جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک ہم اپنی فرضیت سے سبکدوش نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک مسلم شریف کی روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جابر، ہماری اور تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص نے بڑا سا الاؤ جلایا ہے، آگ جلائی ہے، اور دور دور سے جو ہے وہ پتنگے اس آگ، کیونکہ آگ سے ان کو پیار ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ روشنی ہے، اور بیچارے بے سمجھے آتے ہیں اور اس میں پھٹ پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں اور اپنی جانیں دے دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری مثال ایسی ہے کہ میں کمر پکڑ پکڑ کے جو ہے وہ نکال رہا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ جس کو تم روشنی سمجھ رہے ہو یہ بہت بڑی آگ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے ہم کو اپنی اس احساس ذمہ داری کا احساس دلایا۔ واقعی میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ اگر ایک بچہ چھت کے اوپر ہو اور بکیاں چلتا ہے، بکیاں جانتے ہیں جو چل نہیں سکتا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ چھت کا آخری حصے کے بعد جانے کے بعد ہم گر جائیں گے، آپ نیچے کھڑے ہیں اور بچہ آتے آتے منڈیر تک پہنچ گیا ہے، آپ کی جو کیفیت ہونی چاہیے وہی کیفیت حبیب مصطفیٰ کی ہر وقت رہتی تھی۔ اگر ہم اس بات کا احساس کر لیں کہ ہماری وجہ سے اگر ہم نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو وہ بچہ نیچے گر جائے گا، ایسے ہی دنیا اپنی جہنم بنا لے گی اگر ہم نے اس احساس ذمہ داری کو محسوس نہیں کیا۔ لہذا اگر اس کیفیت کو ہم پالیں تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارے اندر وہ بات پیدا ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری زندگی اس کو اتم درجے میں کیا، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ مسلم شریف کی یہ بھی روایت ہے کہ جب حجۃ الوداع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے مجمع سے خطاب کیا، اور اس وقت آپ نے اپنے اس بات کا اعلان کیا کہ کیا میں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی ہے؟ اتنے لوگوں نے مل کر کے کہا تھا، قالوا بلا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ بڑا ہو جانا چاہیے تھا، کتنے لوگ مل کر کے میرے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نے ذمہ داری پہنچا دی ہے۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
پروردگار عالم کو گواہ بناتے ہیں کہ اللہ اس بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجئے گا، دیکھیے آپ گواہ رہیے کہ اتنے لوگ میرے بارے میں گواہی دے رہے ہیں۔ اللہم اشہد کہہ کے آپ نے 3 مرتبہ اشارہ فرمایا کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ ان لوگوں نے اقرار کیا ہے کہ میں نے اپنی ذمہ داری پہنچائی ہے۔ ہم علماء کرام میں سے ہم جو ہماری دنیا ہے، جن سے ہمیں ملنا جلنا ہوتا ہے، کیا ہم یہ جملہ قیامت میں کہہ سکیں گے کہ اے اللہ آپ گواہ رہیے کہ میں نے یہ کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ جو میں نے آیت پڑھی، جو سورہ نساء کی آیت جو پڑھی، اس آیت میں یہی ہے نا، بخاری کی یہ روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عبداللہ بن مسعود کچھ تلاوت کرو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ انہوں نے یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 41 تلاوت کی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت، عبداللہ بن مسعود اس آیت پر پہنچے کہ کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، کہ کیا منظر ہوگا اس وقت جب تمام نبیوں کو گواہ بنایا جائے گا اور مجھے بھی گواہ بنایا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ زارو قطار رو رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی کھڑا ہو کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک یہ بات نہیں پہنچائی ہے۔ اس چیز کا خطرہ، وہاں ایک کا معاملہ ہے، یہاں معلوم نہیں کتنے لوگ ہیں جو ہمارے آفس میں ہمارے بغل میں رہتے ہیں، ہمارا پڑوس ہے جو ہمارے بغل میں رہتا ہے، ہم جہاں بھی رہتے ہیں سینکڑوں لوگ ایسے ہیں کہ قیامت میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن یاد رکھ لیں کہ اگر ہماری وجہ سے کوئی آدمی جہنم میں جائے گا تو ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ہم علماء کرام میں بہت سے لوگ استاد ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایک بچہ شرارت کرتا ہے، غور سے سنیے گا، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اس بچے کو ایک جھانپڑ کھینچ کے مار دیا یا ایک ڈنڈا مار دیا، مارتے ہی رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت یہ بھی یہی شرارت کر رہے تھے، حالانکہ اگر اس کو بخش دیا جائے، نہ مارا جائے تو ان کی چوٹ تو نہیں ختم ہونے والی ہے، لیکن جب تک اس کو وہ مروا نہیں لیتا ہے تب تک اس کو چین نہیں ہوتی ہے۔ ایسے ہی اگر ہماری وجہ سے کوئی آدمی جہنم میں جا رہا ہوگا تو آپ یہ نہ سمجھیں وہ اکیلے جائے گا، وہ گھسیٹ کر لے کر جائے گا۔ جب اس بات کا ہم احساس کریں گے تب ہم اپنے فرض منصبی کو پورا کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ پہلی بات آپ سے کہنا چاہتے تھے۔ دوسری چیز کہ اس ذمہ داری کو کیسے نبھایا جائے، بہت سے طریقے ہیں، بہت سی کتابیں ہیں، علماء کی مستقل تقریریں ہوتی رہتی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے جو رکھنا چاہتا ہوں، جو مولانا مودودی علیہ الرحمہ نے اپنی پوری زندگی میں بہت زور شور سے اس بات کو انہوں نے کہا، اور اس کے لیے ایک ٹیکنیکل ورڈ یوز کیا، اور جو ٹیکنیکل ورڈ جو ہے وہ اس کی ایک شناخت اور پہچان بن گئی، وہ ہے شہادت علی الناس، عملی شہادت۔ دیکھیں، میں ابھی ہم سے ایک صاحب بات کر رہے تھے مسجد میں، ہم نے کہا ہم نے کبھی ہندو دھرم کو ہندو کی کتاب سے کبھی نہیں سیکھا۔ ہم جب دیکھتے ہیں ہندو کو کوئی کام کرتے ہوئے، چاہے وہ ان کے دھرم میں ہو یا نہ ہو، ہم سمجھتے ہیں یہی ہندو دھرم ہے۔ ایک کرسچن عورت اگر غیر سلیقے کا لباس پہن کر جاتی ہے تو ہم اپنے من میں سوچتے ہیں کہ یہ کرسچن ہے، ان کے یہاں سب چلتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں جانا ہے کہ ان کے یہاں شرعی لباس کیا ہے، کیونکہ افراد سے دین کو سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے بارے میں بھی یہی بات ہے۔ یہ جو شہادت علی الناس کی بات ہے، جس کو قلم کے ذریعے بھی کیا جا سکتا ہے، جس کو تقریروں کے ذریعے، یہ ساری چیزیں، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم ذاتی طور پر مسلمان بن کر چلنے لگیں۔ آپ یقین جانیں جس قوم کے ساتھ ہم رہتے ہیں، اتنی بھولی قوم ہے اس معاملے میں کہ ذرا سی بات میں خدا مانتی ہے، بھگوان بولتی ہے۔ اور میں ایک چھوٹا سا واقعہ اپنا بتاتا ہوں۔ میرے گھر کے سامنے غیر مسلم رہتا ہے، میں فجر میں روز جب جاتا ہوں تو صبح اتنے اٹھے رہتا ہے، جھاڑو دیتا رہتا ہے،
میں گزرتے گزرتے ہاتھ سے اشارہ کر کے نکل جاتا ہوں سلام کرتے ہوئے۔ ایک دن ایسا ہوا میں گھر سے نکلا اور نکلتے ہی زور سے گمگما کے بارش شروع ہو گئی۔ اب واپس نہیں جا سکتے کیونکہ وہ اہلیہ دروازہ بند کر کے نماز شروع کر دی تھی، مجھے معلوم وہاں بھی جا کے کھڑے ہی رہنا۔ میں مسجد کی طرف بڑھا، وہ دوڑ کر، میں تو نہیں دیکھا، دوڑ کر گیا، چھتری لایا اور لا کر کے مجھے مسجد تک پہنچایا۔ اچھا، تو کیا کہہ رہا تھا؟ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ شخص مجھے چھتری لے کر کے مسجد تک پہنچایا۔ آپ دیکھیے جو حبیب مصطفیٰ نے پہلے آدمی کو جو بھیجا تھا نا، مصعب بن عمیر کو، کہ مصعب بن عمیر مدینہ جا رہے ہو، دو کام کرنا، پارٹی دینا اور خوب سلام کرنا۔ ایک سلام کا یہ نتیجہ ہے کہ وہ دوڑ کر چھتری لائے مجھے پہنچایا۔ اگر ہم واقعی میں چلتے پھرتے مسلمان بن جائیں، یہ سب سے بڑا فرض منصبی کو ادا کرنے کا طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اور اس میں نہ کتاب لینی ہے دینی ہے، اور نہ کیسٹ دینا ہے، اور نہ جو ہے کچھ کرنا ہے، لیکن اپنے آپ پر جو کام کرنا ہے نا، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ تقریریں کرنا تو بہت اچھا لگتا ہے، خوب اچھی باتیں ہم کر لیتے ہیں، جب ہمارے اوپر آتی ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ ہم کتنا اپنے فرض منصبی کو نبھاتے ہیں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں جو کام بنیادی طور پر کیا، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مدینہ آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی غرض سے کوئی سفر نہیں کیا ہے۔ جو سفر ہوا ہے وہ غیر مسلمین کو تبلیغ کی غرض سے کیا ہے اور جہاد کی غرض سے کیا گیا ہے، لیکن عملی شکل میں وہ شکل پیش کر دی کہ لوگ کیا ہو گئے، مجبور ہو گئے۔ یہ فرض منصبی کو ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ میں اتنی تقریریں کرتا ہوں، مطلب ہم کو خود نہیں یاد ہے کتنی تقریریں کرتا ہوں۔ ہمارے گھر کی حالت کیسی ہے؟ اللہ نے ترتیب جو بیان کی تھی، کیا کیا تھا کہ قو انفسکم واہلیکم نارا۔ بہت دور دور تک ہماری تقریریں ہوتی ہیں اور ہمارے گھر کے حالات کیا ہیں؟ ایک دم خراب ہیں۔ لہذا یہ فرض منصبی کو ادا کرنے کا ایک نظام بنانا چاہیے، اس کی عملی شکل ہم ہونی چاہیے۔ تقریریں کم سے کم اگر مثبت انداز میں بات نہیں کر سکتے ہیں تو منفی اثرات نہ چھوڑیں۔ منفی اثرات بڑے خطرناک قسم کے چھوڑے جاتے ہیں۔ ابھی کسی نے ذکر کیا تھا کہ اتحاد امت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھائی صاحب، کبھی اتحاد امت ہم کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہاتھ میں ہمارے ہے کہ ہم صحیح ہیں اور دوسرے ہاتھ میں بینر ہے بقیہ سب غلط ہیں۔ کیسے اتحاد ہو جائے گا؟ یہ نظریے کو پہلے چینج کرو۔ ہم صحیح ہیں، دوسرا بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ ہم صحیح ہیں، دوسرا غلط نہیں ہے۔ ہم صحیح ہیں، دوسرے کی اتحادی غلطی ہو سکتی۔ کوئی ایک ایسا کمپرمائز والی بات کرو، یہ لے کر کے رٹ لگائے بیٹھے ہم صحیح ہیں سب غلط ہے، اور پھر اب اتحاد امت، قومی یکجہتی، قوم کہاں اکٹھا ہوتی؟ ہم خود اکٹھا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ لہذا یہ کرنے کے کام فرض منصبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ، ابھی مولانا کے بھائی نے جو ذکر کیا کہ ایک گلدستہ ہے، یقینی بات ہے کہ بہت بڑی چیز انہوں نے ذکر کیا۔ اس گلدستے کا ایک میں چھوٹا سا پھول ہوں۔ تبلیغی جماعت کے مرکز میں ہر مہینہ تقریر کرتا ہوں، جماعت اسلامی کے دفتر میں تقریر کرتا ہوں، جمعیت العلماء کا میں خود صدر ہوں، جمعیت العلماء کا میں خود صدر ہوں، اور بریلویوں کے سیرت کے جلسے میں بھی میں جاتا ہوں۔ صرف وجہ کیا ہے کہ ایک چیز ہم نے خدا کی قسم پکڑ رکھی ہے کہ اپنی ذات سے اختلاف نہیں ہونے دیں گے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ مداہن فی الدین ہوگا۔ وہ بھی سرکل ہم کو کھینچتے رہنا ہے۔ یہ ایسے چکر میں آ کر کے اتحاد میں مداہنت فی الدین ہو جائے تو بھی ہمارا ہی بیڑا غرق ہو جائے گا، آپ کا ہو نہ ہو ہمارا ضرور ہو جائے گا۔ لہذا مداہنت فی الدین بھی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ بہت ہی باریک سا خط ہوتا ہے جو کھینچا جاتا ہے کہ مداہنت فی الدین بھی نہ ہو۔ مجھ سے ایک صاحب نے کہا کہ مولانا آپ کہتے ہیں کہ کسی کو غلط نہیں کہو تو باطل کو باطل نہ کہا جائے؟ ایک سوال کیا انہوں نے، ہم نے کہا نہیں، باطل کو باطل کہا جائے۔ ایک بات بتانا چاہتا ہوں، جس پر جمہور اکٹھا ہو جائیں ان کو باطل کہو۔ قادیانی باطل ہیں، آپ بھی شامل ہو جائیے۔ فلاں جماعت باطل ہے، 4 آدمی بول رہے ہیں، 4 بول رہے ہیں صحیح ہے، ایسے کہہ کے اتحاد نہیں ہوگا۔ یہ امت اپنے فرض منصبی کو سمجھنے کی کوشش کرے، یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ اور ایسے حالات میں جب اتنا اختلاف کا اتنا بڑا معاملہ کھڑا ہو گیا ہے،
لہذا یہ دوسری چیز ہے کہ ہم اپنے گھر میں، دعوت کے کام میں، غیروں میں، غیروں کے ساتھ جہاں تک بات ہوتی ہے، ابھی جو مسجد میں بیٹھے صاحب وہ دائی ہیں شاید، وہ کہنے لگے مولانا صاحب ایسے حالات میں کیسے کام کیا جائے، فلاں صاحب ارسٹ ہو گئے، فلاں صاحب. ہم نے کہا کچھ نہیں کرنے کا، ایک ایسی چیز ہے جو کوئی ارسٹ ہی نہیں کر سکتا. آپ سچے مسلمان بن جائیے، کیا کر لے گا کوئی؟ کون سی پارٹی کیا کر لے گی؟ بھئی آپ اپنے والدین کی فرما برداری کرنے لگیں تو آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو جائے گا. آپ فجر کی نماز پابندی سے پڑھنے لگیں، ایف آئی آر ہو جائے گا. کچھ نہیں ہوگا. جو جس میں اختلاف ہے اس کے سوالات ہیں، جو کر سکتے ہیں بآسانی اس کے بارے میں سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. لہذا اس بات کی فکر کریں. تیسری اور آخری بات جو آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فرض منصبی کو ابھارنے والی چیزیں، دیکھیں فضائل ہوتے ہیں کسی چیز کو کرانے، کیونکہ انسان مزاجن لالچی ہے. انسان مزاجن لالچی ہے. جب تک، اب جیسے حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی، حضرت علی سے روایت ہے کہ ایک آدمی بھی اگر راہ راست پر آ جائے تو سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. صحیح بات ہے. وہ ہم عرب ہیں نہیں، ہم کو معلوم نہیں تھا سرخ اونٹ کیا ویلو ہے یار، سرخ اونٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھائیں پبلک کو اور اپنے آپ کو سمجھائیں. ابھی دیکھیے آپ کا پڑھایا ہوا بچہ آئی ایس ہو جائے، آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے یار میرا بچہ پڑھایا ہوا آئی ایس آفیسر بن گیا. کبھی یہ بات بھی ہم کو خوشی ہوئی ہے یا ہو کہ میرا ایک تبلیغ کے ذریعے سے، میری دعوت کے ذریعے سے ایک آدمی بدعت سے بچ گیا، شرک سے بچ گیا، آخرت اس کی بنا دی. اس آئی ایس والے کو 40 سال اس کی زندگی بنا کر کے وہ پوری زندگی اس کا ڈھونڈا پیٹ رہا ہے، اور ہماری وجہ سے ایک آدمی کی انلیمیٹڈ لائف جو ہے جنت چلی گئی. ہم کو خوشی نہیں ہو رہی ہے؟ احساس کریں. احساس کے ذریعے شعوری انداز میں جب کام کیا جاتا ہے تب جو ہے جا کر کے وہ فرض منصبی کا احساس ہوتا ہے. لہذا شعوری انداز میں کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز ہے کہ جو عذاب بتائے گئے ہیں، جو ترغیب ہم کو دلائی گئی حدیثوں میں، اس کو کبھی کبھار سنجیدگی سے صرف پڑھانے کے بجائے خود بھی پڑھیں. ہمیشہ ہم نکات تلاش کر کے کہ طلبہ میں نکات ڈالیں گے اور طلبہ کہیں گے بہت اچھا درس مولانا صاحب نے دیا ہے. وہ ہم اپنے لیے بھی ایک مرتبہ سوچیں کہ اس کے اندر میرے لیے اس حدیث میں کیا بات کہی گئی ہے. وہ حدیثیں ہم کبھی علماء کرام اپنے فرض منصبی کے طور پر کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑا تو کیا ہوگا. بحقی کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن لوگوں کے ذمے صرف 10 لوگ بھی دیے گئے، یعنی 10 آدمی کی بھی رسپانسبلٹی، ذمہ داری دی گئی، قیامت میں ان کے ہاتھ ان کے گردنوں سے بندھے ہوں گے. پھر آپ نے فرمایا کہ یا تو ان کے عدل سے وہ چیز ان کے ہاتھ کو چھڑا دے گی، اور یا ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو لے جا کر جہنم میں گرا دیں گے. ایک مرتبہ سوچے کتنا بڑا ٹاپک ہے یہ کہ میری وجہ سے ایک آدمی جہنم میں چلا جائے. یہ چھوٹی موٹی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اسی کے مقابلے میں وہ بھی بڑی بات ہے کہ میری وجہ سے ایک آدمی جو ہے وہ جنت میں چلا جائے. اس بات کا اگر احساس ہو تب جا کر کے معاملہ بنے گا. اور قیامت میں اسی لیے ہر آدمی کو انفرادی طور پر آنا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ وہ کلہم آتی ہی یوم القیامتی فردا. قیامت میں ہر آدمی انفرادی طور پر آئے گا تو سب سے پہلا سوال کیا ہوگا؟ مختلف حدیث ہیں، کسی میں آتا ہے نماز کے بارے میں، کسی کے بارے میں ظلم کے بارے میں، وہ اس کی الگ تشریح کی گئی، آپ سب لوگ جانتے ہیں. ایک بات آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہر آدمی، جیسے میں ٹیچر ہوں، پرنسپل جب ہم سے سوال کرتا ہے تو ایک ہی سوال کرتا ہے کہ سلیبس ختم ہوا یا نہیں، آپ نے وہ کتابیں پڑھائی ہیں یا نہیں. میں ان سے بولوں میں بچوں کو جہاز بنانے کا طریقہ بتا دیا ہوں، وہ بولے گا وہ ٹھیک ہے سر لیکن سلیبس ختم ہوا کہ نہیں. نہیں سلیبس نہیں ختم ہوا، میں ان کو جہاز اڑانے کا طریقہ بتا دیا ہوں. یہ سونے پر سہاگا اس وقت ہوگا جب سلیبس ختم ہوگا. آپ اس سے کہا جائے آپ نے یہ نہیں میں نے مدرسہ بنایا ہے، میں نے مسجد کی تعمیر کرا دی ہے، یہ سب ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ جو اصل تمہارے ذمہ کام تھا وہ آپ نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، یہ سوال اصل کیا جائے گا. کیونکہ یہ ہمارا فرض منصبی ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، یہ ہمارا فرض منصبی ہے. اس کی تیاری سب سے پہلے ہو. جو ڈیوٹی کی بات ہے وہ ڈیوٹی کی تیاری کرنا چاہیے. ہم اس امید پر بیٹھے ہوئے ہیں
کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں، عبدالحسیب بھائی غور سے سنیے، آپ مقرر ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب میں روزہ نماز نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہوں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اوور ٹائم لگا کر جنت میں چلے جائیں گے۔ بھائی جب ڈیوٹی کرو گے تب اوور ٹائم کاؤنٹڈ ہوتا ہے۔ ہزاروں لوگ اس مسئلے میں ہیں، کوئی خدمت خلق کر رہا ہے، کوئی آئی ایس کی کوچنگ کرا رہا ہے۔ ایک صاحب آئی ایس کی کوچنگ میں ہم کو لے کر گئے تقریر کرانے، کہا مولانا صاحب ان کے پاس ٹائم بہت لمیٹڈ ہے۔ ہم نے کہا بتا دے یار کتنا ہے۔ ہم نے کہا ہم ایسی جگہ سے پڑھیں جہاں ٹائم لمیٹڈ پہ ہی تقریر کرنی ہو، تم بتاؤ تو۔ کب 10 منٹ بات کرنی ہے؟ ہم نے کہا ہم 8 منٹ بات کریں گے۔ 27 بچے تھے، 4 ٹیوٹر تھے اور ایک اصل مالک تھا۔ ہم نے کہا، انہوں نے شروع کیا، ہم نے کہا ایمانداری سے بتاؤ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں مسلمانوں میں تعلیم آنی چاہیے۔ ہم نے کہا بہت اچھی۔ ہم نے کہا آج کس نے فجر کی نماز پڑھی جماعت سے بتا دو۔ ایک آدمی بخدا کہتا ہوں کوئی آدمی جماعت سے نماز نہیں پڑھا ہے۔ وہ بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ آئی ایس بنا دے کر کے ہم اوپر بھی معاملہ بنا لے جائیں گے۔ نہیں بنے گا بھیا، یہ اوور ٹائم کو آپ ڈیوٹی کے اوپر لے جا رہے ہیں۔ پہلے ڈیوٹی کمپلیٹ ہونی چاہیے، پھر اوور ٹائم بہت اچھی حیثیت رکھتا ہے۔ ایسے ہی یہ ذمہ داری علماء کی، خاص کر جو اصل فرض منصبی ہے، اس کو سب سے پہلے مقدم رکھیں، ڈیوٹی میں رکھیں۔ یہ اوور ٹائم کے جو چکر میں ہے کہ نمبر ادھر سے ادھر سے لے کر کے اپنا معاملہ کلیئر کر لیں گے، نہیں ہو پائے گا، بات نہیں بن پائے گی۔ سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا۔ لہذا اگر ہم ان باتوں کا احساس کریں گے، اسی لیے اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو وہاں کسی کا واسطہ پوا نہیں چلے گا، اسی لیے ہر آدمی کو انفرادی طور پر آنا ہے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ نہیں مولانا صاحب کر رہے ہیں، وہ مدرسان والے نہیں کچھ کر رہے ہیں، ارے چھوڑو یار، آپ کیا کر رہے ہیں یہ طے کر لیں۔ یہاں سے بات انشاءاللہ بنے گی۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔